The question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? بہن نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ میں مانتی ہوں کہ ایک خدا ہے، میں گناہ نہیں کرتی ہوں، کہ ضروری ہے کہ مسلمان بننا کہ صرف ایک اچھا انسان بنے کافی ہے؟ بہن، مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلا اچھا انسان بننا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. میں آپ کو مثال دوں گا کہ آپ نے کہا جیسے اچھا انسان بننا ہوتا ہے 10th اسٹینڈرڈ پاس کرنا، مسلمان بننا مطلب پوسٹ گریجویٹ PhD. تو اگر آپ PhD ہے تو اسکول کلاس پڑھنا فرض ہے، اسکول پاس کریں گے پھر آپ کالج میں جائیں گے، یونیورسٹی میں جائیں گے. تو اسلام مطلب PhD ڈاکٹریٹ. عام اچھا انسان مطلب اسکول پاس کرنا. اسلام کے تعلیمات میں ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. آپ میڈیا پہ شاید دیکھتے ہوں گے کہ اسلام میں یہ غلط ہے، اسلام میں یہ غلط ہے، لیکن یہ صرف میڈیا غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے. اسلام کی تعلیمات میں ایک بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. لیکن اسلام میں سے کئی تعلیمات ہیں جو انسانیت میں نہیں ہے. اسی لیے مسلمان کے معنی کیا؟ مسلم معنی وہ شخص جو اپنے زندگی کو اپنے خالق، اپنے بنانے والے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے بنانے والا ہے، اس کی ہم عبادت کریں، اس کو ہم شکریہ ادا کریں، اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں. مثال کے طور پہ آپ جب بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتی ہے؟ کس کے پاس جاتی ہے آپ؟ ڈاکٹر. کس کے پاس؟ ڈاکٹر. ڈاکٹر کے پاس. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمارا ایشور، ہمارا اللہ ہمارے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو یہ آخری کتاب، آخری کلام قرآن مجید ہمارے لیے ایک پیغام ہے انسانیت کے لیے. کس طریقے سے اچھا انسان بننا، کس طریقے سے صحیح کام کرنا، کس طریقے سے اچھے کام کرنا. تو یہ آخری پیغام قرآن مجید میں ہمیں سکھاتا ہے اچھا انسان بننا. لیکن اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. اچھا انسان بننے کے علاوہ ہمیں ایشور کی عبادت کرنا چاہیے. کیونکہ انسانیت جو ہم جانتے ہیں وہ ایک ہمارے تجربے کے ذریعے ہمیں کچھ چیز پتا چلتی ہے. لیکن ہمارا خالق، ہمارا بنانے والا، جس طریقے سے ڈاکٹر ہمارے جسم کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا سارے ڈاکٹروں سے اور اونچا ہے. وہ جانتا ہے کیا ہمارے لیے اچھا ہے، کیا ہمارے بلا ہے. مثال کے طور پہ انسانیت کے لحاظ سے شراب پینا برا نہیں ہے. شراب پینا انسانیت کے لحاظ سے برا نہیں، لیکن اسلام کے مطابق سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، یا الذین آمنو انما الخمر والمیسر مستقلم تقسیم الگیملنگ والانزاب والاسلام. جوا کھیلنا اور پھانسے پھینکنا اور شراب پینا رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کے ہتھکنڈے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو. آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے سب سے زیادہ موت ہوتے. جو چیز کھانے میں سب سے زیادہ موت انسان کو دیتی ہے وہ نمبر 1 ہے شراب. ہر سال کروڑوں لوگ مر رہے صرف شراب پینے کی وجہ سے. آج کی تحقیق کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں اکثر 80% سے زیادہ جو بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے یا جس پہ بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے یا دونوں شراب کی حالت میں ہوتے. تو شراب پینے سے بلاತ್ಕಾರ بڑھتا ہے، زنا بالجبر بڑھتا ہے. شراب پینے سے میں تقریر کر سکتا ہوں. تو یہ آپ کو انسانیت میں نہیں ملے گا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام مسلم انسانیت سے اونچا ہے
اور ایسی کوئی بات نہیں اسلام میں جو انسانیت کے خلاف ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ صرف اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنا اچھا ہے؟ پی ایچ ڈی. تو اس لیے صرف عام انسان بننا اچھا ہے کہ اچھا مسلمان بننا اچھا ہے؟ عام انسان. ایک اچھا انسان بننا صرف اچھا ہے کہ ایک اچھا مسلمان بننا اور اچھا ہے؟ اچھا انسان بننا مور. اچھا انسان اچھی بات ہے، اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں. لیکن میں نے پوچھا اسٹینڈرڈ 10 بہتر ہے کہ پی ایچ ڈی؟ آپ نے کہا اسٹینڈرڈ 10 پاس کرنے کے بعد ہی تو پی ایچ ڈی کا پاس. بالکل صحیح. تو اچھا انسان بننے کے بعد ہی مسلمان بن سکتے. اگر آپ اچھے انسان ہیں تو مسلمان بن ہی نہیں سکتے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اچھے انسان تو ہے، آپ مسلمان بننا چاہیں گے؟ ہاں. آپ ایک خدا میں مانتے؟ ہاں. آپ مانتے کہ خدا ایشور اللہ ایک ہے؟ یس. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ آئیڈل ورشپ. یس. آپ مانتے بت پرستی غلط ہے؟ یا. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ایشور اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ یس یس. آپ مانتے؟ ماشاء اللہ. تو آپ اچھے انسان تو ہے. میں چاہوں گا آپ اچھے مسلمان بنے. آپ جب مانتے ایک خدا میں، آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، تو میرے نزدیک آپ مسلم ہیں. آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ یا آئی ایم اسٹڈینگ اسلام. آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے، آپ مانتے بت پرستی غلط ہے، آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے، تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے آج؟ No, I am studying Islam right now. So, تو آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں؟ yeah, or I have to study more. انشاءاللہ. تو آپ تحقیق کیجئے. میں درخواست کروں گا خواتین کے شعبے سے کہ کوئی اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ آپ اس سے ہدایت پائیں گے. اور جب آپ کا دل یہ کہیں گا کہ یہ سب سے بہترین مذہب ہے، جب آپ کا دل قبول کرے گا کہ یہ مذہب قبول کرنے سے آپ اور بہترین انسان بنیں گے، تو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ آپ مسلم بنے اور اللہ آپ کو ہدایت دے. ہوپ دان فور دا کوشچن. جی مائک نمبر 1 سے بھائی سوال کیجیے. ذاکر بھائی, وائی از IIS so much limited and restricted? IIS, why is it so much restricted and limited? بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ وسیم بھنڈاری. شیخ فیض الرحمان نے کہا تھا کہ پہلے موقع دیجئے غیر مسلمانوں کو. ذاکر بھائی اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتا رہا تھا, یہ بالکل غلط بات ہے. آپ مہمان نوازی کے چکر میں ہم گھر والوں کو بھوکا پیسہ رکھ رہے ہو. نہیں بھائی, آپ جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, ذاکر بھائی ہم لوگوں کو ہیڈیک نہیں, ابھی برین ہیمریج ہو گیا مسلمانوں کو, اب یہ ہیڈیک کا سوال نہیں ہے. سنیے, ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر چاہے گا کہ چھوٹی کٹ ہے, چھوٹی بیماری ہے اس کا بھی علاج کرے, ہارٹ اٹیک اس کا بھی علاج کرے. لیکن دو شخص آتے, ایک کو ہارٹ اٹیک ہے ایک کو زکام ہے. ارے بھائی صاحب مجھے زکام, میرے زکام والا کچھ نہیں, ہارٹ اٹیک والے کو دیکھوں گا, میں ہارٹ اٹیک والے کو نہیں دیکھوں گا تو مر جائے گا. آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہے, اسی لیے شیخ فیض الرحمان نے جیسے فرمایا ہے کہ آپ پہلا موقع دیجئے ہمارے غیر مسلمان بھائیوں کے لیے, غیر مسلمان بہنوں کو. اگر اس قطار میں کوئی غیر مسلم ہے, مائک نمبر 3 میں کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کریں. میں صاحب نے سوال کیا کہ ابارشن کرنا غلط ہے کیا, پروٹیکشن لینا غلط ہے کیا؟ پروٹیکشن میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی سیکورٹی کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں سمجھ گیا آپ کہنا چاہتے کہ کانٹرسپٹیو الاؤڈ ہے کہنے. بھائی صاحب آپ کا سوال کیا ہے, کون سا پروٹیکشن؟ پولیس پروٹیکشن؟ تو کانٹرسپشن کی بات کر رہے ہیں آپ. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ ابارشن کرنا غلط ہے تو کیا پروٹیکشن لینا غلط ہے؟ ابارشن کرنا
اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے غلط ہے، بچی لڑکی ہے اس لیے غلط ہے. لیکن اگر والدہ کی جان خطرے میں ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر ہم ابارشن نہیں کریں گے تو والدہ کی جان جا سکتی ہے، تو اس وقت ابارشن کرنے کی اجازت ہے. کیونکہ اسلام میں لیٹ اے اسمال لاس ٹیک پلیس ٹو پریونٹ اے بگ لاس، چھوٹا نقصان اٹھانے کی اجازت ہے بڑے نقصان کو روکنے کے لیے. تو چھوٹا نقصان ہے کہ بچے کی جان جا رہی ہے، بڑا نقصان ہے کہ والدہ کی جان جا رہی ہے. تو اگر والدہ کی جان خطرے میں، اس وقت ہی ابارشن کی اجازت ہے. لیکن عام طور پہ جہاں تک کہ پروڈکشن کا سوال ہے، جہاں تک کہ کانٹرسیپشن کا سوال ہے، تو عام طور کے آپ میرا اس سوال کا جواب آپ کو گہرائی سے ملے گا میری تقریر قرآن اینڈ ماڈرن سائنس میں. اس کے اندر دو رائے ہے. سب علماء یہ مانتے کہ پرماننٹ میتھڈ ویزیکٹومی، ٹیوبیکٹومی، پلز لینا بالکل غلط ہے. اختلاف ہے ٹیمپریری میتھڈ پہ، چاہے کانڈوم ہو. لیکن جب آپ ٹیمپریری میتھڈ استعمال کرتے کاپر ٹی، اس کے اندر بھی دا زائگوٹ ہیز فارمڈ، بچہ پیدا ہو چکا ہوتا، اٹس پریونٹڈ ٹو کلنگ آن دا یوٹرائن وال. تو میرے نزدیک یہ بھی ایک ارلی ابارشن ہے، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. سو ٹیمپریری میتھڈ. لیکن میں یہ کہتا ہوں جب اللہ سبحانہ و تعالی رزق دینے والا ہے تو میرے نزدیک آپ اگر کانٹرسیپشن استعمال کرتے، اگر ماں کی زندگی خطرے میں ہے، اس کو ہارٹ پرابلم ہے اور ایک بچے ہونے سے اس کی جان جا سکتی ہے، یا ملٹیپل سیزیرین سیکشن ہو چکا ہے 5 یا 4 یا 6 اور ایک بچہ پیدا ہونے سے جان جا سکتے، اس وقت آپ یہ کانٹرسیپشن استعمال کر سکتے. لیکن عام طور پہ کیونکہ کم بچے ہوئیں گے تو میں اچھی تعلیم دوں گا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کا 5واں بچہ ہوں. اگر میرے والدین کو فیملی پلاننگ کرتے تھے تو میں آج اسٹیج پہ موجود نہیں ہوتا. اور میں معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دار ہوں. معاشرے میں کہا جاتا ڈاکٹر بیسٹ ہے، الحمدللہ ڈاکٹر ہوں میں، لیکن میں ڈاکٹر کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو میں نے ڈاکٹری کا پیشہ چھوڑ دیا ہوں ایک دائی بننے کے لیے. دائی سب سے بہترین پیشہ ہے. اسی لیے میرے نزدیک فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ صاف طور پہ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ 6 آیت نمبر 151 میں اور سورہ 17 سورہ اسراء آیت نمبر 31 میں کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اور آپ کے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے. اور گہرائی سے جواب چاہنے کے لیے آپ میری تقریر دیکھیے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، اس میں آپ کو پورا مکمل جواب ملے گا. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہو غیر مسلم تو وہ سوال کر سکتی ہیں. نمسکار، میرا نام ویشالی. سر مجھے ایک کویشچن پوچھنا تھا. آپ کیا اس میں پوچھا ہے، مطلب کہا ہے کہ ہر انسان مسلم کہہ کے ہی جنم ہوتا ہے. تو میرا تو ماننا ہے اور سبھی کا یہی کہنا ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے تو اس کا دھرم اس کے ماں باپ کے دھرم انوسار ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ بہن کا سوال ہے کہ میں نے کہا میری تقریر میں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے. تو بہن پوچھ لیے کہ بچے کا دھرم اپنے والدین کا دھرم ہوتا ہے. وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. مطلب وہ وہی کر رہا ہے جو اس کا خالق، اس کا ایشور، اس کا اللہ چاہتا ہے. وہ سانس لے رہا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، اس کا خالق چاہتا ہے. وہ جی رہا ہے اس طریقے سے، وہ فطرت میں جی رہا ہے. اس کے بعد وہ اپنے والدین کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگتا ہے. اسی لیے اگر کوئی بچے پہ ایکسٹرنل فورس نہیں ہے،
ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہے. اس کے بارے میں ریسرچ کیا گیا تھا 2 ٹرائب پہ. 2 ٹرائب ہے جس کا نام ہے آسٹریلین ایبوریجنز اینڈ دا کپاوکو ٹرائب. یہ 2 ٹرائب 1950 میں سائنٹسٹ اس کے پاس گئے اور جاننے کی کوشش کیے. یہ 2 ٹرائب انسانیت کے ٹچ میں نہیں تھا. کوئی بھی ماڈرن انسان اس کے اوپر انفلوئنس نہیں کیا تھا. ان کا کوئی بھی ماڈرن ہیومن بینگ سے انفلوئنس نہیں تھا. جب ریسرچرز گئے اور تحقیق کیے کہ ان کا جینے کا طریقہ کیسا ہے تو جاننے لگے کہ وہ ایک خدا میں مانتے, ایک ایشور میں مانتے, اس کی عبادت کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور شرک نہیں کرتے. وہ جاننے تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ اسلام فالو کر رہے, نام سے مسلمان نہیں تھے لیکن زندگی کے بسر کرنے کا طریقہ اسلامک تھا. تو اس سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اسے آپ علیحدہ رکھتے, اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں, نہ والدین کا, نہ بڑوں کا, نہ ٹیچر کا, وہ بچہ مسلم جیسے جیے گا. مسلمان مطلب اپنی خواہشیں خدا کے احکامات کے مطابق بسر کرنا, اپنی زندگی بسر کرنا خدا کے مطابق. تو یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے, مسلم پیدا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے والدین اسے غلط راستے پہ لے جا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بت پرستی کرتے, ہو سکتا ہے کہ آگ کو پوجنے کے لیے کہیں گے. اسی لیے کوئی غیر مسلم جب مسلم بنتا ہے, کنورٹ کہنا غلط ہے. کنورٹ مطلب ایک راستے سے دوسرے راستے پہ جانا. ریورٹ مطلب ایک انسان صحیح راستے پہ تھا, پھر غلط راستے پہ جاتا ہے, پھر سے صحیح راستے پہ آتا ہے, اسے کہتے ہیں ریورٹ. ہندی یا اردو میں کہوں گا میں, نو مسلم کہنا غلط ہے. ہندی میں کہوں گا پلٹا ہوا, لوٹا ہوا مسلم. یہ میرے خود کے الفاظ ہے, لوٹا ہوا مسلمان. اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بہن کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کچھ جانکاری ہے آپ کو؟ سر میں رہتی ہوں ڈونگری پہ, میرا فرینڈ سرکل بھی زیادہ مسلم ہی ہے اور میں زیادہ جانکاری کے لیے یہاں پہ ہوں. ماشاءاللہ. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ضرور. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی نہیں, میں یہی جانتی ہوں کہ پرمیشور, ایشور, اللہ اور جو بھی کچھ ہے وہ سب ایک ہی ہے. جی ہاں, لیکن آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے کہ صحیح ہے؟ سب بت پرستی کا ارتھ مجھے معلوم نہیں, میں انسانیت پہ زیادہ بھروسہ کرتی ہوں, اس لیے میں بولتی ہوں کہ سب ایک ہی ہے. لیکن انسانیت پہ بھروسہ اگر کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے ایشور کی عبادت کرنا چاہیے کہ غلط چیزوں کی؟ کیونکہ آپ کے وید میں لکھا ہے, جیسا میں نے فرمایا, یجوروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, اور سویتا سویتر اپنیشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں, نہ تس پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, اس ایشور کا کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو آپ کی ہندو مذہب کی کتابیں کہتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے, عیسائی مذہب کی کتابیں کہتی بائبل کے بت پرستی غلط ہے, قرآن اسلام مذہب کی کتاب کہتی بت پرستی غلط ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بت پرستی میں یقین کرتے کہ نہیں؟ سر آپ بت پرستی جو بول رہے ہیں اس کو میرا میننگ نہیں سمجھ رہا, خالی مجھے یہی معلوم ہے کہ سب جو ایشور, اللہ, جو بھی کچھ ہے صرف ایک ہی ہے. بالکل صحیح, ایشور اللہ ایک ہے. لیکن اگر آپ ایشور کو, اگر مثال کے طور پہ ایشور کو آپ کچھ غلط ثابت کرتے ہیں اور اسے ایشور کہتے, غلط چیز کو ایشور کہنا صحیح ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. اگر کوئی کہے گا کہ یہ ٹیبل, یہ چیئر ایشور ہے, آپ مانیں گے؟ نہیں, وہ بھی ایشور غلط نہیں ہے, لیکن غلط چیز کو ایشور کہنا غلط ہے کہ نہیں؟ نہیں, بالکل. تو یہ میں پوچھتا ہوں کہ جو چیز ایشور کہنا کے لائق نہیں ہے, جیسے آپ کے مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے ناتس پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی عکس نہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بت پرستی غلط ہے یا صحیح ہے؟ پھر نہیں سر, وہ غلط ہی ہوگا. بالکل صحیح. تو ماشاءاللہ, تو آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ جی صحیح. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایشور ایک ہے؟ ایشور, اللہ سب ایک ہی ہے. بالکل صحیح. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے پیغمبر ہے؟ سر ان کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے, اس لیے میں وہ مت پردرشن نہیں کر سکتی. بالکل. اس لیے میں چاہوں گا
کہ میں چاہوں گا کہ خواتین کے شعبے سے میں میرے اہلیہ سے فرماؤں گا کہ آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ دے. آپ کو اگر ہندی آتی ہے تو ہندی میں دیجئے, اردو آتی تو اردو میں, مراٹھی تو مراٹھی یا انگریزی میں. آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور انشاءاللہ اس کتاب کے ذریعے آپ ہدایت پائیں گے. اور اگر کچھ بھی اس میں مشکلات ہے تو آپ ضرور ڈونگری پہ رہتے, ہمارا ادارہ بھی ڈونگری پہ, آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں آ سکتے اور آپ کے جو بھی شک یا شبہ اسے دور کر سکتے. ہوپ دان سے کوشچن. شکریہ. مائک نمبر 5.